بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ پاکستانی بہت پریشان ہے، لوگ بہت غصے میں ہیں اور لوگ جو ہیں وہ حیران ہو گئے ہیں کہ ریاست کا ایسا رویہ بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی جب نکلے آدھی رات کے بعد، یہ لوگ اسلام آباد سے اور بہت سارے اور جو خیبر پختونخوا سے اور پنجاب سے آئے ہوئے لوگ تھے، وہ اپنی جان بچا کر نکلے کیونکہ سیدھی گولی چل رہی تھی۔ اس کی توقع تو میں بھی نہیں کر رہا تھا، مجھے کبھی بھی نہیں لگتا تھا کہ ریاست ایسے گھیر کے لوگوں کو اسٹیٹ گولیاں چلا سکتی ہے، اور وہ گولیاں چلا سکتی ہے جو انسانوں کو قتل کر سکتی ہیں۔ ربڑ کی گولیاں تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ چلا سکتے ہیں، مجھے یہ بھی لگتا تھا کہ بعض اوقات یہ نان لیتھل قسم کے پیلٹ بلٹس جو ہیں وہ اس قسم کے استعمال کر سکتے ہیں، یہ استعمال کر سکتے ہیں، آنسو گیس کے شیل استعمال کر سکتے ہیں، واٹر کینن، ٹارچر، تشدد، گرفتاریاں، یہ چیزیں تو میں سوچ رہا تھا۔ اور انہی کی بنیاد پہ مجھے لگ رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے کارکن چاہے نہتے بھی ہیں لیکن وہ ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر کنٹرول نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد حکومت گولی چلائے گی، اس کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ سب کے سب حیران ہوئے ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں پاکستان میں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ریاست گولی چلا دے اپنے شہریوں کے اوپر، اور اس چیز نے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اب علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی نکلے رات کو، وہ ہزارہ چلے گئے۔ ہزارہ میں علی امین گنڈا پور نے میڈیا سے بات چیت کی ہے، وہاں پہ انہوں نے ایک خطاب کیا ہے، اور علی امین گنڈا پور کا پہلے خطاب آپ دیکھ لیں۔ گنڈا پور نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمیشہ جبر اور ظلم کیا گیا، ہم ایک پرامن جماعت ہیں، ہم نے ہمیشہ حقیقی آزادی اور جمہوریت کی بات کی ہے، جس کے لیے ہمارا احتجاج اور دھرنا جاری رہے گا۔ اور جاری کہاں رہے گا یہ نہیں بتایا، یعنی جو احتجاج جہاں پہ کرنا تھا، جہاں پہ دھرنا کرنا تھا، وہاں سے تو رات کو علی امین گنڈا پور آ گئے۔ جب اتنے سارے کارکن گرفتار ہوئے ہیں تو علی امین گنڈا پور کیوں گرفتار نہیں ہوئے؟ میرا سوال یہ ہے کہ بے شمار لوگ گرفتار ہو رہے ہیں تو آپ بھی گرفتار ہو جائیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ جو بڑے بڑے نام ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ گرفتار ہی نہیں ہوئے۔ بھی گرفتار ہونا چاہیے تھا نا موقع سے۔ کیا موقع سے صرف کارکن گرفتار ہوگا؟ میں کارکنوں کو مایوس نہیں کر رہا، میں کارکنوں کو بالکل مایوس نہیں کر رہا، انہوں نے جو کیا وہ خراج تحسین کے لائق۔ عمران خان کا اور کارکنوں کا ایک اپنا الگ تعلق ہے، نہ کارکن ان کی شکلیں دیکھنے آئے تھے، نہ کارکن ان لوگوں کے لیے آئے تھے۔ کارکن نہ بشرا بی بی کو جانتے ہیں، نہ علی امین کو جانتے ہیں، نہ باقی لوگوں کو جانتے ہیں، کارکن جانتے ہیں عمران خان کو، وہ عمران خان کے لیے نکلتے ہیں، اس کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں، تو ان کی قربانی اپنی جگہ پہ۔ لیکن جن لوگوں نے عمران خان کے نام کے اوپر اتنے ووٹ لیے ہیں، اتنا نام بنایا ہے، انہیں عزت ملی ہے، اسمبلیوں کے اندر جا کر بیٹھے ہیں، انہیں بھی گرفتاریاں دینی چاہیے تھی۔ اور دھرنا علی امین نے کہا کہ جاری رہے گا، تو وہ کہاں پہ جاری رہے گا؟ رات کو تو پاکستان تحریک انصاف نے دھرنا کال آف کیا ہے، اور 5 لوگوں کی وہ کمیٹی ہے جس نے کال آف کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ گنڈا پور کیونکہ اس وقت ٹریولنگ میں تھے، شاید وہ اس کا حصہ نہیں تھے، لیکن شیخ وقاص اکرم اور سلمان اکرم راجہ اور اس کے اندر جو باقی 2 لوگ ہیں، اس میں بیرسٹر گھور ہیں اور عمر ایوب ہیں، ان لوگوں کی غالباً یہ کمیٹی ہے، اور یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جی ہم نے اس کو فی الحال کال آف کر دیا ہے۔ لیکن علی امین گنڈا پور نے کہا جی کال آف نہیں کیا، یہ رہے گا۔ عمر ایوب کے ساتھ انہوں نے مل کے ایک پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا ہمارے خلاف جعلی مقدمات بنائے گئے، ہمارا لیڈر آج بھی جیل میں ہے، عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، پرامن احتجاج ہمارے پاس واحد رستہ تھا، ہمیں جلسے کی اجازت دی نہیں جاتی، یہ دھرنا ایک تحریک ہے، ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دی جاتی، پرامن لوگوں پر دھرنے میں گولیاں کیوں چلائی گئیں؟ ہم پر تشدد نہ ہوتا تو ہمارے لوگ بھی جواب نہ دیتے۔ یہ دھرنا اب بانی پی ٹی آئی کے اختیار میں ہے، پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا دھرنا جاری رہے گا، اب بانی کی کال تک احتجاج جاری رہے گا۔ کہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب، دھرنا کس جگہ پر دینا ہے اس کے بارے میں کوئی گائیڈنس انہوں نے نہیں دی، اور احتجاج کس جگہ پہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے نہیں بتایا۔ اگر تو وہاں احتجاج جاری رکھنا ہے تو پھر وہ جگہ چھوڑی کیوں؟ وہ تو بالکل اب کلیئر ہے، اور اگر کہیں اور احتجاج کرنا ہے تو وہ جگہ اناؤنس نہیں کی گئی۔ گنڈا پور نے الزام لگایا کہ 2 سال سے تحریک انصاف کے خلاف فسطائیت جاری ہے۔ ویسے یہ تو حقیقت ہے، الزام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ احتجاجی مارچ میں سوشل میڈیا پر پھیلایا گیا کہ لاشیں گری ہیں، لاشیں گرانے کی باتیں کرنے والوں کو ثبوت بھی دینے ہوں گے۔ یعنی علی امین نے کہا ہماری طرف سے تو نہیں گری۔ میں نے آج بہت سارے صحافیوں سے پوچھا کہ ایکچولی چل کیا رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہماری اطلاع کے مطابق کسی ایک بھی پولیس والے کو یا رینجرز کو یا ایف سی والے کو بلٹ انجری نہیں ہے، یعنی اگر کسی کو خروچ آئی ہے یا کسی کو تھوڑی چوٹ لگی ہے یا آنسو گیس کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہوئی ہے، تو جن پولیس والوں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے یا ہاتھا پائی ہوئی ان کی کارکنوں کے ساتھ، کسی ایک کو بھی بلٹ انجری نہیں آئی۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو بہت بڑی تعداد میں لوگ، لاکھوں کی تعداد میں پہنچ رہے تھے، ان میں سے کسی نے بھی گولی نہیں چلائی، جبکہ تحریک انصاف کے جو کارکن اسپتالوں میں پڑے ہیں ان کو بلٹ انجریز ہیں۔ اور جو ڈیٹا پہلے دیا گیا وہ ڈیٹا بعد میں ڈینائی کیا گیا، کیونکہ پہلے تو پورا ڈیٹا آ گیا تھا کہ اتنے زخمی اس اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں، اور اتنے لوگ جو ہیں وہ ان کے شہداء کے نام بھی آ گئے تھے کہ یہ لوگ شہید ہو گئے ہیں گولیاں لگنے میں۔ لیکن اب اسپتالوں سے ڈیٹا چھپایا جا رہا ہے۔ میں ایک عجیب چیز آپ کو بتاتا ہوں، میں نے کرائم رپورٹنگ کی ہے 5-6 سال کی ہے لگاتار، جرنلزم کا میرا تقریباً 20 سال ہونے والے ہیں، لیکن کرائم رپورٹنگ میں نے 5-6 سال کی ہے۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جیسے ہی کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا تو سب سے پہلے ہمیں اسپتال سے ایک رپورٹ آتی تھی، پہلی رپورٹ، کہ ہمارے پاس اتنے زخمی اور اتنے ہمارے پاس جو ہے وہ لاشیں پہنچی ہیں۔ اسپتال جو پہلی چیز جاری کرتا ہے نا، وہ یہی کرتا ہے کہ ہمارے اتنے زخمی اور اتنی لاشیں پہنچی ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں خون کی ضرورت ہے، یا فلاں کی حالت خراب ہے، یا اتنے لوگ جو ہیں ان کو یہاں شفٹ کرنا پڑے گا، یا ٹریٹمنٹ کی تفصیلات کیا ہوں گی، یا انجری کس نوعیت کی ہے، یہ چیزیں وہ بعد میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے زخمی اور اتنی لاشیں آئی ہیں۔ اسلام آباد کے جتنے بڑے اسپتال ہیں
ان کے اوپر ایسا دباؤ ڈالا گیا ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ زخمیوں اور لاشوں کی تفصیلات ابھی جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں ابھی تک اسپتال والوں نے حیران کن طرز عمل اختیار کرتے ہوئے ابھی تک لاشوں کی تعداد نہیں بتائی. کچھ عینی شاہدین، کچھ جرنلسٹ ہیں اور کچھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، وہ یہ الزام لگا رہے ہیں اور بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ جاں بحق ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور لاشیں غائب کی جا رہی ہیں حکومت کی جانب سے. پاکستان تحریک انصاف لگاتار یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت کی جانب سے لاشیں غائب کی جا رہی ہیں، جبکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے قافلوں کے ساتھ لوگ آئے تھے ان میں سے جو لوگ گرفتار ہوئے ان کے بارے میں آئیڈیا ہو گیا، پتہ چل گیا، کیونکہ کچھ کو عدالتوں میں پیش کیا گیا ہے. وہ جب عدالتوں میں لے کر آئے تو وہاں پہ بھی وہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے اور اتنی فستائیت کے باوجود انہیں جب دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا تو وہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ابھی بھی وہ کھڑے تھے اور وہ بھی ابھی بھی ظلم اور فستائیت اور جبر کے خلاف وہ لوگ آوازیں لگا رہے تھے. یہ جیل کے اندر بھی میں نے دیکھا. اگر کسی کو لگتا ہے کہ ایسے تحریک دب جائے گی یا لوگ ٹوٹ جائیں گے تو ایسا ہوگا نہیں. اب بہت سارے لوگ لاپتہ ہیں ابھی تک، ان کے لواحقین انہیں تلاش کر رہے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ وہ قافلوں میں آئے تھے وہ بھی انہیں ڈھونڈ رہے ہیں اور سب پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک ڈیٹا مرتب کر رہی ہے جس میں وہ بتائے گی کہ ان کے کتنے لوگ لاپتہ ہیں جو ابھی تک نہیں مل رہے، اور ممکن ہے کہ وہ واقعی میں پاکستان تحریک انصاف کا موقف ٹھیک ہو کہ لوگوں کو قتل کیا گیا اور اس کے بعد لاشیں چھپا دی گئیں. ماضی میں ایسی چیزیں جو ہیں ان کی مثالیں دنیا میں ملتی ہیں کہ لاشیں چھپا دی جاتی ہیں، لیکن اگر یہاں پہ ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب اور انفارچونیٹ واقعہ ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کا یہ کلیم ہے. علی امین نے خود کہا جی ہمارے سینکڑوں لوگوں کو زخمی اور قتل کیا گیا اور ان کے اوپر گولیاں چلائی گئیں. یہ میرے اوپر بھی حملہ ہوا ہے، میں خود ایف آئی آر کٹواؤں گا، علی امین گنڈا پور نے کہا. لیکن وہ تو اسلام آباد میں اٹیک ہوا ہے نا، تو آپ خیبر پختونخوا میں کیسے اس کی ایف آئی آر کٹوا سکتے ہیں؟ آپ نہیں کٹوا سکتے وہاں پہ ایف آئی آر. بہرحال ابھی جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ جو گرفتار لوگ ہوئے ہیں انہیں عدالتوں میں پیش کر دیا گیا. لیکن حیرت اس چیز پہ مجھے ہو رہی تھی کہ سفاکیت کی آپ انتہا دیکھیے کہ یہاں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لوگوں کی لاشیں مل نہیں رہی، کئی لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، ان کا پتہ نہیں چل رہا اور خون ابھی تک جو ہے وہ دھویا جا رہا ہے سڑکوں سے. تو ایسے میں جو ہے وہ حکومت کے لوگ اور کچھ صحافی جو ہیں اور کچھ سیاستدان جو ہیں وہ ان کی سفاکیت کا آپ عالم چیک کیجئے کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں، وہ تانے دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو. یعنی میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ اس قسم کی بربریت کر کے آپ دنیا کے بہترین لوگ جو کمانڈوز ٹرینڈ ہوتے ہیں ان کو آپ کھڑا کر کے آپ یہ چیزیں کریں، ان کو نہتہ کر کے ان کے اوپر گولیاں چلائیں، انہیں آپ آنسو گیس کے اس لیول کے شیل ماریں، ان کے اوپر ربڑ کی بلٹس چلاتے جائیں اور وہ نہتے ہوں تو وہ وہاں نہیں کھڑے ہوں گے، وہ وہاں سے چلے جائیں گے. تو اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہوا اور جو کچھ کیا گیا، جس طرح آگ لگائی گئی، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. لیکن عالمی سطح پہ یہ آواز بہت زیادہ اٹھی ہے. عالمی سطح پہ نئے مطالبات سامنے آ رہے ہیں اور جن میں سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے. یہ امریکی قانون سازوں نے، بائیڈن اور ٹرمپ انتظامیہ کے اہلکاروں نے اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت پر زور دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین کے خلاف جو طاقت کا استعمال کیا گیا وہ غلط ہے. اس میں جو ٹرمپ کی انتظامیہ کے اس وقت ایک بڑے اہم، یعنی ٹرمپ کے آپ یہ سمجھیں کہ جو مین کچن کیبنٹ ہے اس کے ایک بڑے اہم رکن ہے رچرڈ گرینیل، انہوں نے اس حوالے سے اپنے آفیشیل ٹویٹر پہ ایک خصوصی پیغام بھی جاری کیا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ بڑے خاص آدمی ہیں، انہوں نے بلومبرگ کی رپورٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. زلمے خلیلزاد نے شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے حکم کی رپورٹ پر تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے بھی اس کے بارے میں بات کی ہے. پھر کانگریس کی جو کانگریس وومن ہے راشدہ طیب، انہوں نے پاکستان میں جو کچھ ہوا اس میں انہوں نے کہا جی میں مظاہرین کے ساتھ کھڑی ہوں جو تبدیلی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں اور یہ جمہوریت کو دبانے کی کوششیں ہیں جو تشدد کیا جا رہا ہے سیاسی لوگوں کے اوپر. پھر اس کے بعد ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ہے، پھر اور بھی کانگریس کے رکن ہیں، بہت سارے اور لوگ ہیں، یعنی یہ درجنوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو پوری دنیا میں اس فسائیت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں جو پاکستان میں رکھی گئی ہے. تو یہ زور پکڑتا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ لگاتار زور پکڑتا جا رہا ہے. اچھا اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں. ایک تو یہ جو ویڈیو ایک آ رہی ہے وہ بڑی دل خراش ہے کہ ایک نوجوان ہے وہ کنٹینر کے اوپر بیٹھ کے وہاں نماز پڑھ رہا ہے. یعنی اس کو وہاں جگہ ملی، اوپر پہنچ گیا تو وہاں اس نے کہا یہاں نماز پڑھتا ہوں میں. پتہ نہیں شکرانے کے نوافل پڑھ رہا تھا یا وہ واقعی اس کا نماز کا وقت تھا، وہ نماز ادا کر رہا تھا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا. یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. وہ کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے نا. جنگوں کے اندر نمازیں پڑھی ہیں صحابہ کرام نے، گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے بھی نماز پڑھی ہے صحابہ کرام نے، اور بہت سارے واقعات ہیں جہاں پہ نماز کی تو معافی نہیں ہے. اب وہ وہاں پہ کنٹینر کے اوپر نماز پڑھ رہا تھا اور وہ ایسے دعا مانگ رہا تھا تو رینجرز کے اہلکاروں نے اس کو آ کے دھکے دینے شروع کیے. پہلے وہ دیکھ رہے تھے، ایک آیا اس نے آ کے دھکے دینے شروع کیا اور وہ زمین پہ بیٹھ کے اس نے اس کو پش کرنا شروع کیا. اور زمین پہ بیٹھ کے اس لیے پش کیا کہ تاکہ میں نہ گر جاؤں، یہ گر جائے، اور اس کو نیچے گرا دیا. اس کے بارے میں جو اطلاع آ رہی ہے، میں نے ابھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے رابطہ کیا، میں نے کہا جی مجھے اس کا نام بتائیں بندے کا، اس کی تفصیلات دیں. تو انہوں نے کہا جی ابھی تفصیلات ہم اس کی اکٹھی کر رہے ہیں، لیکن یہ کنفرم انہوں نے کیا کہ جی اس کی گردن ٹوٹ گئی تھی اس شخص کی جس طرح یہ گرا ہے، کیونکہ یہ بالکل نیچے گر کے پھر اس کے بعد یہ الٹا ہو گیا اور وہ 3 منزلہ وہ کنٹینر تھے جہاں سے وہ گرا. تو یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے، بڑا دل خراش واقعہ ہے، یہ بڑی تکلیف دے رہا ہے. پاکستانی اس کو بہت شیئر کر رہے ہیں اور اس سے انہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ افسوسناک ہے. اور یہ کیمرے نے اس کو فلما لیا
اور اس کا جواب جو ہے وہ ضرور آنا چاہیے کہ ایک نماز پڑھتے ہوئے آدمی کو ایسے دھکیل کے نیچے پھینک دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پاکستان جو ہے وہ اسلامک ریپبلک ہے اور یہاں پہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا، پٹک دیا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ ناظرین، علیمہ خان صاحبہ نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، یہ وہ سوالات ہیں جو پچھلے ویلاگ میں نے بھی کیے تھے۔ ایک تو انہوں نے یہ پوچھا کہ شام ہوتے ہی جو مین کنٹینر تھا جس کو بعد میں آگ لگا دی گئی تھی، شام ہوتے ہی مین کنٹینر کا ساؤنڈ سسٹم اور لائٹس کیوں بند کر دی گئی؟ یہ سوال اٹھایا گیا۔ دوسرا، ساؤنڈ سسٹم اور روشنی نہ ہونے کے باعث مکمل اندھیرے میں عوام کو ہدایات جاری ہوئیں، نہ کوئی رہنمائی فراہم کی گئی۔ یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ساؤنڈ سسٹم چلنا چاہیے تھا، روشنی چلنی چاہیے تھی، لوگوں کو گائیڈنس لگاتار ملنی چاہیے تھی۔ وہ کون تھا جس نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ہی وہ ساؤنڈ سسٹم بھی بند کر دیا اور روشنیاں بھی بند کر دی اور کارکنوں کو بالکل ایسے چھوڑ دیا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے، اور ان کے اوپر دونوں طرف سے پھر گولیاں چلنی شروع ہو گئی؟ تو اگر کارکنوں کو 4 بجے کے بعد سے لے کر 9 بجے تک انہیں موٹیویٹ کیا جاتا، انہیں سمجھایا جاتا، وہاں سے اناؤنسمنٹ کی جاتی، لیکن کچھ بھی نہیں کیا گیا، زیرو ایکٹیویٹی تھی وہاں پہ۔ پھر انہوں نے کہا ہم نے ساری شام کنٹینر پر روشنی اور آواز چلانے کی درخواست کی، ہم بار بار یہ کہتے رہے کہ اس کو چلاؤ، لیکن ہدایت دینے والے لوگوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اب انہوں نے نام تو نہیں لیا، لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا جو مین کنٹینر ہے اس کا جو کنٹرول ہے خیبر پختونخوا حکومت کے پاس تھا۔ یہ کنٹینر ایک مرتبہ جب اس کو کہا گیا کہ بشرا بی بی کی جانب سے کہ آگے بڑھیں اور علی امین گنڈا پور صاحب کا قافلہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا، تو تب بھی یہ کنٹینر والا رک گیا تھا کہ جی مجھے آرڈر نہیں آگے جانے کا۔ تو احمد نیازی نے، جو میرے پاس عینی شاہدین نے بات بتائی ہے کہ احمد نیازی جو عمران خان صاحب کے رشتہ دار ہیں، انہوں نے پھر زبردستی آگے کنٹینر والے کو آگے بڑھنے کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا نہیں تو ہم تجھے اٹھا کے باہر پھینکیں گے اور کنٹینر ہم خود چلا کر لے جائیں گے۔ تو اس پہ پھر وہ مجبوراً وہ آگے بڑھتا گیا۔ اب ناظرین، پاکستانی بہت پریشان ہے، لیکن میں انہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے دل نہیں چھوڑنا، یہ بہت تکلیف کا موقع ہے۔ یعنی میں نے جو مناظر دیکھے ہیں مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی ٹھیک طریقے سے، واقعی بہت برا لگ رہا تھا اور بڑی تکلیف ہے دل کے اندر کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ 1% کی بھی امید نہیں تھی کہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر سیدھی گولیاں چلا دی جائیں گی۔ ہاں یہ تو پتا تھا کہ یہ آنسو گیس ماریں گے، سزا دینے کی کوشش کریں گے، لیکن کسی کی جان لے لیں گے اس کا آئیڈیا نہیں تھا۔ تو میں صرف یہ گزارش کروں گا اس مشکل وقت میں بھی، کیونکہ دیکھیں دل نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ ملک آپ کا ہے، اس سے آپ نے اپنے آپ کو دور نہیں کرنا، آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہیں اور آپ ایک قیمت ادا کر رہے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا۔ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے اور نہ یہ جلدی ختم ہوگا۔ یہ ذمہ داری پرامن طریقے سے پاکستان کے نوجوانوں کو لینی پڑے گی۔ انہیں یہ پوری داستان ہر گلی میں، ہر محلے میں، کریا کریا ہر ایک گھر تک پہنچانی پڑے گی۔ لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ ہمارے ساتھ کیسا ظلم ہوا ہے۔ یہ جعلی مینڈیٹ جو ہے یہ آج نہیں تو کل زمین بوس ہو جائے گا، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ آج ایک عام پاکستان کا مقابلہ جو ہے نا وہ صرف ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا مقابلہ کن کے ساتھ ہے۔ آج جو ایک عام پاکستانی ہے جو دکھی ہے، پریشان ہے، اس کا مقابلہ الیکٹرانک میڈیا سے ہے۔ پاکستان کا 90% الیکٹرانک میڈیا کی طرف کھڑا ہے، اس کا مقابلہ پاکستان کے پرنٹ میڈیا سے ہے، وہ حکومت سے اشتہار دے کر وہ بھی عوام کے خلاف کھڑا ہے۔ بیوروکریسی سے مقابلہ ہے، بیوروکریسی کی اکثریت جو ہے وہ ہاں میں ہاں ملاتی ہے اور جو انہیں کہا جاتا ہے وہ وہی کر رہی ہے۔ انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں اور انہوں نے یہ نتائج بھی بدلے ہیں جو مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ تمام صوبوں کی پولیس سے ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی پولیس کیوں نہ ہو۔ عام آدمی کا مقابلہ ہر صوبے کی پولیس کے ساتھ ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے، سیاسی ایلیٹ جو بڑے خاندان ہیں ان کے ساتھ ہے، کچھ بیرونی مخالفت بھی ہے، بہت سارے کرپٹ ٹھیکیدار ہیں، بہت سارے اس نظام کے بینیفیشری ہیں، کرپٹ اشرافیہ ہے۔ ایک لمبی فہرست ہے جو بے حس لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، ان کا کتا بھی مر جائے تو بہت بڑی خبر بنتی ہے، ہیڈ لائن بنتی ہے، لیکن پاکستانی مارے جائیں تو کیڑے مکوڑوں کی طرح یہ اس کی خبر چلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، بلکہ یہ بات بھی نہیں پوچھ رہے، کوئی آواز بھی نہیں اٹھا رہا کہ اسپتال ڈیٹا کیوں جاری نہیں کر رہے، اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کر رہا۔ لوگوں کے بچے شہید ہو گئے اور یہ ٹھٹھے اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں۔ میں نے ایسی بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں۔ پاکستان کا اتنا بڑا گروپ ہے جنگ گروپ، اس کی آپ صرف مین ہیڈ لائن پڑھیں تو وہ کیا لکھ رہا ہے کہ فائنل کال دینے والے دم دبا کے بھاگ گئے۔ حد ہو گئی۔ ویسے آپ نے وہاں فستائیت، ظلم اور جبر نہیں دیکھا؟ کیا پرویز مشرف نے بھی ایسے سیدھی گولیاں ماری تھی اسلام آباد ڈی چوک میں لوگوں کو؟ بھئی وہ بندوں کو مارتے تھے، کٹتے تھے، اٹھا کے لے جاتے تھے، گرفتار کر لیتے تھے، آنسو گیس کے شیل پھینکتے تھے، ٹارچر کرتے تھے۔ وہ ڈکٹیٹر تھا، اس نے سارا کچھ کیا تھا، لیکن اس نے سیدھی گولیاں یہاں پہ ڈی چوک میں نہیں ماری لوگوں کو کہ یہاں پہ لاشیں گری ہوئی ہوں۔ کیا اس طرح پہلے کبھی خون بہا تھا؟ لیکن حیرت ہے وہ تانا دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو مظلوم ہے۔ تو مظلوم کا مذاق اڑانا، مظلوم کو تانا دینا، تو میں مظلوموں سے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا۔ یہ لوگ آج آپ کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں، لیکن آپ ان زخموں کو یاد رکھیں، ان گولیوں کی آوازوں کو یاد رکھیں، ان ساری چیزوں کو اپنی طاقت بنائیں۔ کئی لوگ کہہ رہے ہیں یہ بھی لاشیں نہیں مل رہی، کچھ لوگ سب اچھا کا جو ہے اس کے اوپر رد عمل دے رہے ہیں۔ اس ظلم اور زیادتی کو آپ یاد رکھیں اور پرامن رہیں، اور اپنا پیغام آپ نے کیسے لے کر جانا ہے، ہر گلی محلے میں ہر جگہ پہ اپنا پیغام آپ پہنچائیں۔ یہ دنیا ختم نہیں ہو گئی، آپ کو پھر موقع ملے گا، آپ کو بار بار موقع ملے گا۔ یہ ملک آپ کا ہے، آپ ہی اس کے اوپر حکومت کریں گے، کوئی زبردستی اس پہ حکومت نہیں کر سکتا۔ میرا یہ ایمان ہے،
इस मुल्क में जमहूरियत आएगी, जमहूरियत के लिए आपने कोशिश करनी है, आज़ादी इज़हार राय के लिए कोशिश करनी है, रूल ऑफ लॉ के लिए कोशिश करनी है, बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए कोशिश करनी है, आवाम की हुक्मरानी के लिए कोशिश करनी है, और सारी कोशिश पुरअमन तरीके से करनी है। तैयारी करें, वक्त का इंतजार करें, वक्त सबका आता है, ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपनी आवाज़ को उठाएं। ये जो चीज़ें मैंने आपसे अभी जिक्र किया, जिसमें रूल ऑफ लॉ है, जिसके अंदर बुनियादी इंसानी हुकूक है, आज़ादी इज़हार राय है, हकीकी जमहूरियत, ये चीज़ें अगर आप पाकिस्तान में ले आते हैं पुरअमन तरीके से, या जैसे भी ये चीज़ें पाकिस्तान में आती हैं, तो याद रखें, इससे बड़ा बदला इस निज़ाम से और कोई नहीं होगा। ये पूरा निज़ाम इस बुनियाद पे चलता है कि जमहूरियत को कुचल दो, जो बोलता है उसको दबा लो, आज़ादी इज़हार राय नहीं होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, ताकतवर को बचा लो, कमज़ोर को फंसा दो। अगर ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं, और इनको ठीक करने में टाइम भी लगता है, तो ये घाटे का सौदा नहीं है। किसी से बदला क्या लेना? सबसे अच्छा बदला यह है कि पाकिस्तान का वो निज़ाम बदला जाए, वो जंग आलूद निज़ाम बदला जाए, जो ऐसे लोगों को पैदा करता है जो ठट्ठे उड़ाते हैं और मजाक उड़ाते हैं लाशों का। बहुत बदकिस्मती है। जब ये चीज़ें ठीक होंगी ना नादरीन, तो ये जालिमाना निज़ाम अपनी मौत आप मर जाएगा। बस आपने दिल नहीं छोड़ना। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।